غور فرمائیں. کل بھی میں نے ایک مقام پر اس تعلق سے گفتگو کی تھی، لیکن انشاءاللہ آج مکمل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، ہر چیز دنیا میں کوئی نہ کوئی چیز ہر کسی انسان کو محبوب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ پیاری ہوتی ہے، اس سے محبت کرتا ہے. اب ایک چیز نقطہ نشین ذہن نشین کر لیں، ہر ایک انسان کو ایک چیز سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. کسی کو دولت سے ہوتی ہے، اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو آقا دو جہاں سے محبت ہے. سبحان اللہ، سبحان. دیکھیے، اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا. آپ مجھے بتائیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے؟ انسان کے اوپر دو حقوق، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی فرض قرار دی گئی ہے. جب ان میں کوتاہی ہوگی تو بہت بڑی پکڑ ہو سکتی ہے. دیکھیے، اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی چیز بھی عبث نہیں فرمائی ہے، کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں فرمائی ہے. اس کا پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آئیے ہم سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی چوکھٹ پر دستک دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک مرتبہ جب رب کریم کی بارگاہ میں کوہ طور پر کلام کرنا چاہتے ہیں، بولیے سبحان اللہ. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کریم سے حشر پہ ہم کلامی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، موسیٰ کلیم اللہ دیوار پہ چھپکلی دیتے ہیں، بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا پروردگار عالم، تو نے چھپکلی کو دنیا میں پیدا کیوں فرمایا ہے؟ اللہ اکبر، اس کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے مولا کیا فائدہ دے سکتی ہے تجھے یہ؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ خاموش ہو جا، تیرے آنے سے پہلے یہ چھپکلی مجھے پوچھ رہی تھی، مولا جو موسیٰ تیرے ساتھ آ کے کلام کرتا ہے، اس موسیٰ کو تو نے پیدا کیوں فرمایا ہے؟ سبحان اللہ. اس موسیٰ کو تو نے پیدا کیوں فرمایا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ سن لے، جس طرح میں نے تجھے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس طرح اس مکھی کو بھی میں نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو پتہ چلا لوگوں، کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے بیکار نہیں بنائی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. دیکھیے، جیتے تو انسان بھی ہیں، جیتے حیوانات بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، ہر ایک چیز کو مرنا ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ہر ایک چیز کو مرنا ہے، ہر ایک چیز کو اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا سے جانا ہے. لیکن ایک چیز کا غور فرمائیں، ہم اپنی زندگی حیوانات کی طرح نہ بنا لیں کہ ہم مر جائیں اور ہمارے مرنا بھی ہمارا مرنا بھی جانوروں کی طرح مرنا ہو جائے. ارے اللہ رب العزت نے ہمیں جو ارادہ اور غیر ذی ارادہ میں فرق بتایا ہے، ہمیں اس کی تمیز تو جانے، ہم اس کا فرق تو جانے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں پیدا کیوں فرمایا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا دفاع کیا ہے، انسانیت کا تحفظ کیا ہے. لیکن آج کا مسلمان تو ضرور ہے، لیکن اپنے ہمسائے کا دشمن نظر آتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی حق تلفی کرتا نظر آتا ہے. قربان جائے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، میرے اور آپ کے آقا نے مسلمان کی شان بھی بیان فرما دی. بولی سبحان اللہ. میرے اور آپ کے آقا مسلمان کی شان بیان فرماتے ہیں. اپنے آقا سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، مسلمان بتائیں، مسلمان حقیقی مسلمان کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو اس میں بخاری شریف اٹھانی پڑے گی، مسلم شریف میں دیکھنا پڑے گا. صحیح ستہ کی حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. بے شک. مسلمان کون ہے؟ بولیے. اپنے ہاتھ اور زبان سے
किसी दूसरे जिस्म मुसलमान को महफूज रखे। लेकिन एक नुक्ते की बात अर्ज कर रहा हूँ, जब मुसलमान वो है जो अपने हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमानों को महफूज रखे। मुसलमानों पर हमसाये के भी हक है, अल्लाह अकबर, मुसलमानों पर बहुत से हुकूक हैं, मुसलमानों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के भी हक है। मुसलमानों पर जो अल्लाह ने हुकूक, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम है, उनके जो हुकूक हैं, हम ये दुआ करते हैं रब्बे करीम तो हमें इन हुकूक की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। अब मुसलमान वो है जो अपने हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमानों को महफूज रखे। आइए हम फारूक आज़म की बारगाह में दस्तक देते हैं। ए फारूक आज़म, बता, तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस को इख्तियार किया है, तू इसके रसूल में डूब गया था। तेरी तलवार को देखकर कुफ्फार कुरैश को अल्लाह अकबर लर्जा तारी हो जाया करती थी। मुझे बता कि नबी की मोहब्बत, मुझे बता कि मोमिन की पहचान क्या है। मुसलमान होना एक अलग चीज है, मोमिन होना अलग चीज है। अल्लाह अकबर। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए फारूक आज़म, बता, तुझे दुनिया में सब चीज से ज्यादा किससे मोहब्बत है? तो फारूक आज़म जिन चीजों से मोहब्बत करता है उनको बयान करना शुरू कर देता है। कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे दुनिया में हर चीज से मोहब्बत है, मुझे औलाद से भी मोहब्बत है, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे भी मोहब्बत है अपने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी औलाद से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत, आपकी जान से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत नहीं करता। मेरे और आपके आका ने फरमाया, फारूक आज़म, तेरा ईमान अभी कामिल नहीं हुआ है। बोले सुभान अल्लाह। वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो एक मर्तबा नबी पाक को कत्ल करने के इरादे से जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात होती है और कहा, फारूक कहाँ जा रहे हो? बोलिए। कहा, तुम्हारे और नबी को कत्ल करने जिसका चर्चा हो रहा है। कहा, अच्छा, अपने घर की खबर तो लो पहले, तुम्हारे घर में क्या हुआ है? कहा, क्या? अरे बदबख्त, तेरी बहन मुसलमान हो चुकी है। बोले सुभान अल्लाह। जिस नबी को तुम कत्ल करने जा रहे हो, वो उस नबी पे आशिक होकर उस नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी है। कहा, अच्छा। फारूक आज़म से पलट जाते, घर में जाते हैं। बहुत जलाली हुआ करते थे फारूक आज़म, जाकर घर के दरवाजे को दस्तक देते हैं, कहते खोलो। बहन अंदर डर जाती है। आपके बहनों हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहां तशरीफ फरमा डर जाते हैं। कहा, फारूक आज़म को शायद पता चल चुका है, तो कुर्बान जाए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कि जिस आका पर नाजिल होने वाला कुरान था, उस कुरान की फारूक आज़म की बहन सूरह तोहा की तिलावत कर रही है। कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रही है। फारूक आज़म जब अंदर आता है, कहते, बता जल्दी तू क्या पढ़ रहा है, बता जल्दी तू क्या पढ़ रही है। कहा, अच्छा मैं बताऊं, मैं क्या पढ़ रही हूँ? कहा, मैं नहीं बताता, जिसको मैं बताऊंगा, अरे इसको तो पाक लोग ही छूते हैं, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इसको पाक लोग ही छूते हैं। फारूक उमर बिन खत्ताब, मैं तुझे कैसे दे दूं, तू तो नापाक है, मैं तुझे नहीं दे सकता। कहा, अरे बता तो सही ना। अल्लाह अकबर। बहन हजरत खब्बाब को कहती है, छुप जा, पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। फारूक आज़म अपनी बहन को बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर, बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका ईमान ये नहीं था। जब फारूक आज़म अपनी बहन को मारते हैं, जो जिस नबी का इश्क दिल में, जिस नबी का इश्क था दिल में, उस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क के लिए मार खाना बर्दाश्त कर दी, लेकिन अपने दीन से नहीं हटी। कहा, यही दीन हक है, मैं इस दीन को नहीं छोड़ सकती। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर। आखिर फारूक आज़म फरमाते हैं, ए मेरी बहन, बता, जिस नबी पर तू आशिक हो गई है, मुझे भी तो उस नबी की शान बता, मुझे भी तो वो कलाम बता। बहन ने कहा, गुस्ल कर, बाकी हासिल कर ले, फिर अल्लाह
اللہ کے کلام کو چھو. جب پاکی حاصل کی جاتی ہے غسل کیا جاتا ہے اور کلام مجید کو چھوا جاتا ہے فاروق اعظم کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. وہاں شاعر کہتا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ فاروق اعظم جا کر نبی کی بارگاہ میں داخل اسلام ہو جاتے ہیں. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی اللہ اکبر صدائیں بلند کرتے ہیں. تو قربان جائیں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. تو یہ فاروق اعظم ہے. میرے آقا نے فرمایا تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا ہے. فرمایا تو اچھا میرا ایمان کامل نہیں ہوا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے بڑھ کر اپنے اولاد سے اپنے بال بچوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. تو پیارے اسلامی بھائیوں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے سچی پکی محبت عطا فرمائے. تو دیکھیے دنیا میں ہر انسان گنہگار ہے. تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو انسان زندہ ہو کر اللہ کی عبادت سے محروم ہے ارے عبادت تو وہ نہیں کر سکتا جو مردہ ہو چکا ہے. تو مجھے یہاں پر کہنے دو وہ انسان خود کو مردہ ہی تصور کرے جو زندہ ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرے. جو اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرے وہ خود کو مردہ ہی تصور کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دیکھیے ایک انسان کا حق ہوتا ہے حق العبد ہوتا ہے. اگر میں یہاں پر حافظ احمد دین صاحب کی دل آزاری کر دوں اور اللہ سے معافی مانگوں مولا مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر اللہ رب قانون قدرت یہی ہے کہ جب تک مخلوق کے حق ادا نہ کیا جائے جب تک حق العبد نہ کیا جائے تب تک اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا. تو پتہ چلا اگر ہم دنیا کے کسی انسان کو ناراض کر لیں تو اس کی چوکھٹ پر جا تو پھر اس سے معافی مانگنی پڑے گی. اللہ اکبر. تو میرے دل میں ذہن میں سوال آیا کہ مولا کریم اگر ہم تجھے ناراض کر لیں تو کہاں جانا پڑے گا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر مجھے ناراض کر لیں تو میرے دروازے پہ نہیں. لوگوں دیکھیے اگر کوئی یہ کہے گا کہ ممالک میں چلا جاؤ اپنے شہر کی مسجد میں چلا جاؤ اور وہاں پر مساجد اللہ سے توبہ کرے اللہ نے فرمایا نہیں. تو اگر تم مجھے ناراض کر لو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اللہ سے معافی مانگو اور تم اللہ کو معاف فرمانے والا مہربان پائیں گے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیں. لوگوں دیکھیے جانوں پر ظلم کرنا ہے تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. مواد تو بہت زیادہ میرے ذہن میں تھا لیکن مختصر الفاظ میں عرض کروں گا. اب دیکھیے دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایک بات پر غور فرمائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہے کہ نہیں دی ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو قوم کا اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا وہ کون سے نبی تھے پتا آپ کو سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام. تو اللہ پاک آدم کو پیٹ پکڑ بھی کہہ سکتا تھا اے لوگوں میں نے تم پر احسان جتلایا ہے. نبی ہے کہ نہیں بولیے ایمان تمام نبیوں پر ہے کہ نہیں ہے. سب نبیوں پر ایمان ہے. اللہ رب العزت آدم کو بھیج رہا ہے نوح کو بھیج رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیج رہا ہے لیکن رب کریم یہ نہیں فرماتا کہ میں نے احسان جتلایا. اس کے بعد رب کریم کی نعمتوں کو دیکھیے اپنے ہاتھ کو دیکھ کے نعمت ہے کہ نہیں ہے اپنی آنکھوں کو دیکھ کے نعمت ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. کون سی نعمت کو رب کی نعمت کو یاد کرو گے نعمت ہے کہ نہیں ہے. لیکن رب یہ نہیں فرماتا اے انسان میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے احسان جتلایا. میں نے تجھے سماعت کرنے کے لیے کان دیا ہے احسان جتلایا نہیں. لیکن جب رب کریم کے کلام کو اٹھا کر دیکھو رب نے جو احسان جتلایا ہے بولیے سبحان اللہ. رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ میں نے تمہارے پاس اپنے رسول کو بھیج کر
सुभान अल्लाह। अपने नबी को भेजकर एहसान जतलाया है। तो पता चला अल्लाह ने दुनिया में नबी को भेजकर एहसान जतलाया, लेकिन एक बात पर गौर फरमाए, रब ने अपना हबीब हमें दे दिया है, रब ने अपना प्यारा हमें दे दिया है। दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि अपनी कोई चीज किसी को दे दे, जिस चीज से वो मोहब्बत करता है कि किसी को दे दे नहीं चाहता। लोगों गौर फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना नबी, अपने हबीब को, अपना हबीब भी हमें दे दिया। आदम को भेजकर भी रब फरमाता था मैंने एहसान जतला दिया, लेकिन नहीं। लोगों गौर करो, अल्लाह ने सबसे बड़ा एहसान ये जतलाया कि मैंने नबी को तुम्हारी बारगाह में भेजा, एहसान जतलाया। दूसरा एहसान यह है कि अपने हबीब को भी मैंने तुम्हें दे दिया। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद सरकार की आमद, सरकार की आमद, या रसूल। दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। तो लोगों देखिए, ईद मिलादुन नबी का दिन आता है, हम मिलादी हैं, हम आका का मिलाद मनाते हैं। आप परचम लगे हुए देखते हैं, आपके जहनों में सवाल आता है ये परचम आखिर सहाबा के जमाने में लगे थे कि नहीं लगे थे? मैं कहता हूँ लगे थे। जब मेरे और आपके आका की आमद होती है, अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन झंडे गाड़ते हैं। जिब्रील अमीन मेरे आका की आमद में झंडे गाड़ते हैं। आज अगर दुनिया का मुसलमान सुन्नी अगर मसाजिद के छत पर झंडे को लहराता है तो उसको मुशरिक कहा जाता है, तो उसको काफिर कहा जाता है। अल्लाह अकबर, बोले मुशरिक कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? बोले बिदती कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? इसलिए बिदती कहा जाता है कि बताओ कि आदम ने, कि बताओ किसी नबी ने झंडा गाड़ा था कि नहीं गाड़ा था? अल्लाह अकबर, हर चीज वो बिदत होती है जो नबी के जमाने में ना हो, बाद में इख्तियार हो, वो बिदत होती है। लेकिन कोई बिदत, एक बिदत है कुरान और हदीस से साबित भी होती है, वो बिदत हसना है। एक बिदत सया है जो गुमराही, जो जहन्नुम में लेकर जाती है। तो अल्लाह अकबर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं एक नुक्ते की बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये कौन सा दौर चल रहा? इलेक्शन का दौर चल रहा है। न जाने हमारे इस जमनान से कितने, इस मुल्क से कितने जो सियासत हजरात इलेक्शन में खड़े होंगे और जीत की दुआएं करवा रहे होंगे। बोलिए, हर वो चीज, नुक्ते की बात अर्ज करो, समाज, हर वो चीज जो नबी के जमाने में ना हो, क्या है? बोलिए, बिदअत। आप मुझे बताए, इलेक्शन नबी के जमाने में था? बोलिए, तो क्या हुआ? बिदअत है कि नहीं है? बोलिए, जो नबी के जमाने में ना हो बिदअत है। तो मैंने तो ऐसे ऐसे जो मुसलमानों मिलादियों को मुशरिक कहते हैं, काफिर कहते हैं, मैंने उनको इलेक्शन लड़ते देखा है, मैंने उनको इलेक्शन लड़ते देखा है। नहीं नबी के जमाने में पीडीपी थी, नहीं कांग्रेस थी, नहीं एनसी थी, किसी भी पार्टी का वजूद नहीं था। तो आज दुनिया के लीडर अपने मकान के छत पर अपने पार्टी का झंडा लहरा कर कहता है मैं इस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं इस पार्टी का इंसान हूँ, मुझे वोट चाहिए। अल्लाह अकबर, मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन मत लड़ो, मैं यही नहीं कहता कि तुम सरपंच मत बनो, लेकिन नुक्ते की बात याद करना चाहता हूँ कि जब पार्टियों के परचम लहराए जाते हैं, मुशरिक मुसलमानों को कहने वाले, मुसलमानों के मिलाद को बिदअत कहने वाले खुद जब परचम को लहराते हैं, तो वो अपने उस फेल को नहीं देखते कि हम जिस झंडे को लहरा रहे हैं, क्या यह नबी के जमाने में किसी ने लहराया था कि नहीं लहराया था? क्या हम लहरा रहे हैं किसी नुमाइंदे को खुश करने के लिए? अल्लाह अकबर, ये हम झंडा लहरा रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ दुनियावी के लिए है। और ये परचम जो तुम दुनिया में नबी के मिलाद का परचम देख रहे हो, जब मेरे आका की मिराज होती है, फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये जो आज मिलाद का जुलूस निकलता है, यहाँ से सबूत मिलेगा। या रसूल अल्लाह। तो फरिश्ते 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ जुलूस लेकर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। बोलिए, तो किसी ने इस शहर के जवाब में कहा निसार तेरी चहल पहल पर। बोलिए, हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हाफिज साहब ने शायद फेसबुक पे देखा होगा ये, कि उसके जवाब में उन्होंने ये लिखा है कि
یہ تو یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، اور اس کے جواب میں یہ کہا تو نبی تو چل بسے اور یہ نبی کی جانے کی خوشی منا رہے۔ تو ہم نے کہا سنیے، ہم نبی کو کل بھی حیات مانتے تھے، آج بھی حیات مانتے ہیں۔ ہم یہ کہاں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی چل بسے ہیں؟ اگر ہمارے نبی زندہ نہ ہوتے تو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کیوں پڑھتے ہو؟ کتے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو نماز میں نبی کو سلام کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر، نثار تیری چال پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مردہ تو وہ ہوتا ہے جو نبی کو مردہ کہتا ہے، ہم نبی کو کل بھی زندہ مانتے تھے۔ ایک بات کو غور کر لو، ہم یہ نبی کے جانے کی خوشی نہیں مناتے، نبی کے آنے کی خوشی مناتے ہیں۔ ہم نبی کو حیات مانتے ہیں، اگر نبی حیات نہ ہوتے تو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ کی ایک روایت بتاتا ہوں۔ عرب میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ آیا، جب کیا دیکھا کہ نبی پاک مدینہ کے نبی پاک جو ہے پردہ فرما چکے ہیں، اور نبی پاک کی قبر انور سے لپٹ گیا۔ اس نے آیت پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا۔ جب نبی پاک کی قبر انور سے لپٹ گیا، حضرت علی فرماتے ہیں بدو یعنی عرب کے دیہات کا رہنے والا، یہ گرامر کا نقطہ حضرت تشریف فرمائے۔ تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے لپٹ گیا، اس نے اپنا سینہ نبی کی قبر سے لگایا اور عرض کی یا ہلک تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں، اے اللہ تو نبی کے وسیلے سے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ قبر انور سے آواز آتی ہے، بولی سبحان اللہ، قد غفر لک، تحقیق تیری بخشش ہوگی۔ بولیے تحقیق تیری بخشش ہوگی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پرچم اسلام اس شاہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جلوس نکالتے ہیں، کہیں تو وہ احادیث سے ثابت ہے، کہیں اقوال علماء سے ثابت ہے، تو جلوس میلاد منانا یہ نئی بات نہیں ہے، اللہ نے خود نبی کا جلوس، نبی کا میلاد منایا ہے۔ تو آخر میں عرض کروں گا، ہم اطاعت رسول کرنے والے تب ہو سکتے ہیں جب ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ ہم تب تک غلام رسول نہیں ہو سکتے جس نبی کے ذریعے سے ہمیں نمازیں ملی، قرآن ملا، خود رب ملا۔ اللہ فرماتا ہے لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اے نبی آپ اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اللہ ہمیں ملا نبی کے صدقے میں۔ آج آپ اس پروگرام سے یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ نماز 5 گانوں کی پابندی کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ نماز کسی بھی صورت میں پیارے اسلامی بھائیوں معاف نہیں ہے۔ اسی فکر کو لے کر دعوت اسلامی چلتی ہے، بولے سبحان اللہ، کہ میرے اور آپ کے آقا نے تبلیغ اسلام کے خاطر تکالیف، پریشانیاں، اور لوگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر پورا ٹیکٹ ڈالا کرتے تھے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برداشت فرماتے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر جاندار مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ تو علم سیکھنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، ایج کی قید نہیں ہے۔ اگر ہمارے طلبہ کرام مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہماری ایج ہے، ہم اس لائق نہیں کہ مدرسے میں جا کر پڑھیں، لیکن ہمیں اس چیز پر ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ ہمارے لیے چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے، چلتا پھرتا مدرسہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے۔ تو اس میں 25 دسمبر 2018 یہ قافلے کی سمت دہلی کے لیے ہوگی اور بیرون ملک بھی ہوگی۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں سے التجا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ کون کی نیت کی کوشش کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو مدنی قافلے میں جو جانا چاہتا ہے، اپنا نام یوسف بھائی کے ساتھ بتا دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین انداز کے اندر
مولانا محمد الطاف صاحب ابتاری بیان فرما رہے تھے، وقت جو ہے قلت دامنگیر ہے۔ میں علماء اکرام کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جس کا نام یہاں اسٹیج پہ آ جائے تو وقت کا خیال کرتے ہوئے، تاکہ ہر ایک کو ٹائم مل جائے، کسی نہ کسی کی زبان سے کوئی ایسی لچکدار بات نکلے، اثر کر جائے۔ تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میری اس فہرست کے اندر نام آ جائے۔ مقصد کیا ہے؟ اپنی واہ کے لیے نہیں کہ ہم کل آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے قابل بن جائے۔ تمنا یہ ہر انسان رکھتا ہے۔ تو لہذا ہمارے درمیان مہمان خصوصی جن کا نماز کے بعد بیان ہوگا، حضرت مولانا سید شہنواز قاری صاحب محتمم مدرسہ حسینیہ گول، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ سید ذات کے ہیں، آپ ان کا دیدار بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ بہت سارے سادات ہمارے درمیان ہیں، تو اللہ تعالی ان سادات کے وسیلے سے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ تو میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ اسی مدرسے کے ایک طالب علم ہیں طاہر اقبال صاحب، جو یہاں کلام ہے اسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت شریف سے سامعین کے قلوب کو جگمگائیں۔